السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، تو ہماری عیدیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بتلائی ہیں۔ دو عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید اسلام میں نہیں ہے۔ اگر کوئی تیسری عید مناتا ہے تو کیا کہلائے گی؟ بدعت کہلائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بتلا دیا کہ ہماری عیدیں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو جیسا کہ عید الفطر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی ایک عید ہوا کرتی ہے جس کے کئی سارے سنتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کہ عید کیسی گزارنی ہے۔ دیکھیے، اسلام اور دوسرے مذاہب باطلہ میں اگر دیکھا جائے تو ایک جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے عیدیں اور ان کی عیدوں میں جو تمیز ہوا کرتی ہے۔ آپ جتنے بھی مذاہب دیکھ لیجئے، مذاہب باطلہ، تمام مذاہب باطلہ کی عیدوں میں خود کو تکلیف، دوسروں کو بھی تکلیف دی جاتی ہے۔ ان کی عیدیں ایسی منائی جاتی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ خود بھی جو ہے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، خود بھی مصیبت میں ملوث ہوتے ہیں، اور آس پڑوس کے لوگ، تمام شہر والے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کے کئی سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ان کی عیدیں ہوا کرتی ہیں، عیدوں میں جس طرح کے شور شرابے، جس طرح کے پتراؤ، جس طرح کے جو ہے وہ کام و کرتوتیں ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ لیکن اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ عیدیں ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں جو ہے امن و شانتی کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، غرباء و فقراء مساکین کا خیال کیا جاتا ہے، امن و شانتی کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ تمام لوگوں کے سامنے یہ پیغام مسلمان رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے لیے تعاون کرنے والے معاون بن کر کے آئے ہیں۔ خود اپنے بارے میں سوچنا اسلام ہمیں نہیں سکھلاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اب عید الفطر میں ہم لوگ غرباء فقراء مساکین کا خیال کرتے ہوئے صدقۃ الفطر دے کر کے جاتے ہیں، اور عید الاضحیٰ میں الحمدللہ قربانی پیش کر کے غرباء فقراء میں گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو دو عیدوں سے بہت سارے پیغامات ملتے ہیں۔ وہیں پر ہم تمام مذاہب باطلہ پوری دنیا والوں کے نام پیغام جو دیتے ہیں وہ یہی پیغام کے امن و شانتی کا پیغام۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے وہ باتیں ہمیں جو ہے عادتاً کر کر کے بتلاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو ہم ایسی عیدیں گزاریں، ایسی عید اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ تم جب مکمل کر لو، روزوں کو مکمل کر لو، تعداد جو 29 ہے، 30 ہے، چاند دکھ گیا، تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہم لوگ تکبیرات بلند کرتے ہیں۔ صبح کی نماز سے عید الفطر میں تکبیر بلند کرنا چاہیے۔ عید کا دن ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پیغام ہم تمام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے حق میں کسی کے پاس تصرف کا کوئی حق نہیں ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی خالق و مالک ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو عید کے دن جو پیغام ہمیں ملتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں ملتی ہے، ایک آدمی کو چاہیے کہ تکبیرات بلند کرے، زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھے۔ اور اسی طرح عیدگاہ آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بیان کی وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح غسل کرتے تھے۔ عید کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح غسل کرتے تھے، نیا کپڑا پہنتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں صحابہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر اچھی قسم کا یمنی لباس پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اچھے لباس موجود تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کا استقبال کرنا ہے تب پہنتے اور کسی موقع پر پہنتے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر نیا کپڑا، اچھا کپڑا، دھلا ہوا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے، اور اسی طرح خوشبو کا استعمال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال کرتے، اور آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، حسن حسین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حسن حسین کو لے کر کے عیدگاہ جاتے تھے، تو آپ جو ہے اہل و عیال کے ساتھ عیدگاہ آتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ خود نہائے، خود اچھے کپڑے پہنے، خود خوشبو لگائے، بچوں کو بھی اچھی طرح تیار کرے اور عیدگاہ لے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کھجور کھا کر کے آیا کرتے تھے۔ کھجوریں کھاتے تھے، یعنی تاق مطلب 3، 1، 3، 5، 7، 9، 12، تو اسی طرح جو ہے تاق کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر کے آیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس سے پیغام ملتا ہے کہ تاق کھجوریں کھا کر کے آنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی رہی ہے۔ بعض لوگ اس کو روزے کا نام دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں، ہمارے یہاں معروف و مشہور ہے کہ عید الفطر میں روزہ افطار کر کے جانا ہے، عید الاضحیٰ میں روزے سے جانا ہے، آ کر کے روزہ افطار کرنا ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کسی بھی مناسبت سے عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ عید خوشی کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، کھلانے کا دن ہے، روزے کا دن نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل و عیال کے ساتھ تکبیرات بلند کرتے ہوئے مناسب ہے تو پیدل آنا چاہیے، آپ پیدل آیا کرتے تھے۔ اگر آپ کا گھر قریب ہے، سہولت ہے، آسانی سے آ سکتے ہیں، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے آ سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق پیدل اپنے گھروں سے چل کر کے آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تکبیرات کو بلند کرتے ہوئے آتے تھے۔ اور یہاں پر ایک بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تکبیرات کو جب بلند کرتے ہوئے آئے تو مرد و عورتیں تمام تکبیرات بلند کرنا چاہیے، لیکن عورتیں پست آواز میں، ان کی آواز دوسرے غیر محرم نہ سن پائے، پست آواز میں آہستہ آہستہ وہ جو ہے تکبیرات بلند کرتے ہوئے آئے۔ اور اسی طرح راستہ بدل کر کے بھی آنا چاہیے، راستہ بدل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے۔ الحمدللہ ہمارے پاس 2 راستے میسر ہیں، دونوں راستوں سے، ایک راستے سے آتے تھے، دوسرے راستے سے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا، تاکہ تکبیرات بلند کرے، ہر جگہ تکبیر کی آواز ہو۔ تو اسی طرح عورتوں کا بھی آنا عید کا ضرور بضرور آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں عیدگاہ ضرور تشریف لائیں۔ اگر کسی کے پاس جو ہے اوڑھنی نہیں ہے، حجاب نہیں ہے، آپ نے یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ کوئی بہن جو ہے اس کو اڑا کر کے، اوڑھنی دے کر کے یا اپنی اوڑھنی اڑا کر کے ان کو لے کر کے آئے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر ناپاک بھی ہے، حیض و نفاس والی عورتیں بھی ہیں، وہ بھی ضرور عیدگاہ آئے، لیکن مسلمانوں کی نمازوں میں شرکت نہ کرے بلکہ ان کی دعاؤں میں شریک رہے، نمازوں کی جگہ سے ہٹ کر کے تھوڑی دور پر جو ہے اور وہاں پر رہیں اور جو ہے دعاؤں میں شریک رہیں، کیونکہ ہمارے پاس عیدگاہ نہیں ہے۔ مسجد ہے تو مسجد میں بھی آ سکتی ہے، لیکن مسجد میں آنے کے بعد جو ہے نمازوں کی جگہ میں نہ رہے بلکہ ورنڈے میں یا نیچے جو ٹین کی جگہ ہے وہاں پر جو ہے رہ کر کے ہماری مسلمانوں کی نمازوں میں وہ ضرور بضرور شرکت کر سکتی ہے۔ تو عورتوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ضرور بضرور عیدگاہ، اس کی کئی ساری دلائل موجود ہیں۔ تو محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آج کل بہت سارے نوجوان عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر غیروں کی دیکھا دیکھی کچھ ایسے کرتوت کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، کچھ ایسے کرتوتیں کر جاتی ہیں جو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی نقصان ہے۔ خاص کر کے عید کی رات جو ہے بہت سارے نوجوان جو ہے شریر و اوباس سڑکوں میں نکل جاتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک شعر ان پر صادق آتا ہے، وضع میں تم ہو تو تمدن میں غنود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔
آج ہماری حالت ایسی ہوئی، ہماری عیدوں سے پیغام پہنچانا ہے، امن و سلامتی کا پیغام پہنچنا ہے، لیکن ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ ہم جو ہے خود بھی مصیبتوں میں پڑ رہے ہیں، دوسروں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، جو کہ ایک مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ بھی بدنام ہے اور تمام مسلم معاشرہ بدنام ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں میڈیا کا دور ہے، کچھ بھی تھوڑا سا مسلمانوں کے خلاف مل جائے تو وہ لوگ جو ہے چڑھا پڑا کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے ایک پیش رہتے ہیں۔ ہم کو موقع نہیں دینا چاہیے، کسی بھی قسم کا کوئی موقع ان کو دینا نہیں چاہیے۔ جتنا ہو سکے آپ اب جو ہے امن و شانتی کا پیغام پہنچائیے اور خود مصیبت میں نہ پڑیے، دوسروں کو بھی مصیبت میں نہ ڈالیے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، یہ تھے مختصر کچھ عید کے سنتیں، اور عید کی بعد والی زندگی ہماری کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں چند گزارشات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے الحمدللہ ہم لوگ بحسن خوبی مکمل رمضان ادا کیے ہیں، ابھی ایک دن اور باقی ہے، ایک دن یا 2 دن ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ عبادتیں کیے ہیں، صدقات و خیرات کیے ہیں، تو ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ صدقات و خیرات کرنے کے بعد، عبادتوں کو انجام دینے کے بعد، روزوں کو انجام دینے کے بعد جتنی عبادتیں ہم سے ہو سکی، غفلت و سستی کے ساتھ ایک مسلمان کا طرز کلام کیا ہونا چاہیے، طرز زندگی کیا ہونی چاہیے کہ ہماری عبادتوں کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری عبادتوں کے بعد غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اتنی ساری عبادتیں کی، اگر عبادتیں قبول نہیں ہوئی تو میری اور آپ کی عبادتوں کی کیا اوقات؟ اگر عبادتیں قبول نہیں ہوئی تو عبادتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ اسی لیے جب بھی عبادت کرے، کوئی بھی عبادت، اس کے بعد تواضع انکساری اپنے اندر پیدا کرے اور رب کے حضور دعا کرے کہ اللہ ہماری عبادتیں جو کچھ ہوئی ہے اس کو قبول فرما۔ یہ جو ہے مسلمانوں کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء آئے، تمام نبیوں نے عبادتیں کرنے کے بعد اللہ کی شکر گزاری کی اور اللہ کے حضور دعائیں کیے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، ہم لوگ الحمدللہ رمضان کی عبادتیں کیے ہیں، اللہ قبول فرمائے، تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ ہم لوگ پیسہ خرچ کیے، صدقات و خیرات دے، اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کیے اور افطاری کا انتظام کیے اور روزہ رکھے، سحری و افطاری اپنے گھر میں کیے، بہت ساری نیکیاں انجام دے۔ تمام نیکیوں کے بعد ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، رب کے حضور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، کیونکہ نبیوں کی عادت ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے رب کے حضور دعا کی، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے اس عبادت کو تو قبول فرما۔ دیکھیے کتنی بڑی عبادت کعبۃ اللہ کے گھر کو بنانا، تو آج سارے لوگ وہاں پر حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، عبادتیں کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، سعی کے لیے تمام دنیا سے وہاں لوگ جاتے ہیں، جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، بنیاد رکھی۔ کتنی بڑی نیکی ہے۔ نیکی کرنے کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ تو ہم سے اس کو قبول فرما۔ تو ہمارا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم سے کچھ بھی عبادتیں ہوئی، ہم سے جو ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم سے عبادتیں ہوتی نہیں ہیں، جیسی عبادتیں ہونی چاہیے، جیسی تواضع انکساری ہماری زندگی کے اندر اخلاص و للہیت ہونی چاہیے، نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کبھی کوتاہیوں کو، غفلتوں کو، سستیوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ضرور بضرور معافی مانگے اور اپنے نیکیوں کے تعلق سے فکر مند رہے۔ سلف کے بارے میں آتا ہے،
سلف جو ہے رمضان مبارک کے 6 مہینہ پہلے ہی سے رمضان کے پانے کی دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان مبارک نصیب عطا فرما۔ 6 مہینے سے دعائیں ہوتی تھی۔ جب رمضان گزر جاتا عبادتیں کرتے۔ سلف کی عبادتیں کا کیا کہنا میرے بھائیوں، سلف اسی کے بارے میں آتا ہے کہ پورے رمضان 60 قرآن کرتے ہیں۔ غالباً حضرت امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 60 قرآن رمضان مبارک میں مکمل کیا، ڈیلی 2 قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ تو سلف کی عبادتیں اس قدر ہوا کرتی تھی کہ راتوں میں قیام لمبا لمبا کرتے تھے۔ اتنی ساری عبادتیں ہوئی، عبادتوں کے بعد جو ہے 6 مہینے تک کیا دعا ہو رہی ہے کہ اللہ ہماری عبادت کو، رمضان کی عبادت کو قبول فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی کم عبادتوں کے باوجود اللہ کے پاس جو ہے قبولیت کی فکر کرتے ہوئے دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا جو خاتمہ ہے، رمضان المبارک کی جو رخصتی ہے، وہ اچھے انداز میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے پاس بہت ساری سستی و غفلت یہ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے رمضان مبارک کا آغاز بڑا اچھا کرتے ہیں۔ رمضان کا آغاز ہو گیا، بڑے اچھے انداز میں رمضان کا آغاز کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اور جیسا آغاز ہو ویسا انجام بھی ہونا چاہیے۔ جیسی ابتدا ہے ویسی آخر تک بھی عبادتوں میں مشغول رہنا چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آغاز جو ہے بہترین انداز میں کیے، آغاز میں جو ہے روزہ رکھا، تلاوت کیے، تراویح کا اہتمام کیے، نمازوں کی پابندی کی، رمضان جیسے جیسے ختم ہو رہا ہے عبادتوں میں سستی غفلت ہو رہی ہے۔ تو یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے۔ عقل مندی کی دلیل کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو موقع کو غنیمت سمجھتا ہے۔ ابھی رمضان کے 30 دن باقی ہے تو ہماری تیاری مکمل ہے، جیسے دن گزر رہے ہیں ہمیں چستی دکھلانا ہے، ہمیں اپنی عبادتوں میں زیادتی کرنا ہے، نہ کہ کمی کرنا ہے۔ معاشرے کی حالت یہی ہے، ایک رمضان کو مکمل مسجد بھری رہتی ہے، 2-3 دن تک وہی حالت رہتی ہے، جیسے 4 دن 5 دن جیسے دن گھٹتے جاتے مصلیوں کی تعداد گھٹتی رہتی ہے اور 27ویں میں جا کر کے بھرتی ہے، اور 27ویں کی عبادت کے بعد سمجھتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا۔ پوری ہماری جو ہے تفکیر جو کس میں ہوتی ہے، ہماری پوری جو ہے سوچ گزار جو ہے شاپنگوں میں ہوتی ہے۔ چلو رمضان ختم ہو گیا، چلو ہم شاپنگ کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی آج امت مسلمہ کی حالت دیکھ لیجئے، آج جو ہے سٹیوں کی حالت، قریوں کی حالت، تمام کی حالت ایک جیسی بن گئی ہے کہ رمضان کے اختتام میں ہم لوگوں کو عبادت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان ختم ہو رہا ہے، آئندہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہماری سستی ہے کہ ہم لوگ کہاں بزی ہے، ہم لوگ شاپنگوں میں بزی ہے، سوقوں میں بزی ہے، بازاروں میں بزی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ سب سے بہترین جگہ اللہ رب العالمین کے گھر ہے، اور سب سے بدترین جگہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ جگہ سوق ہے، بازار ہے۔ بازاروں میں جاؤ، لیکن جتنی ضرورت ہے ضرورت تک کے حد تک کے لیے جاؤ، جا کر کے خریداری کرو، لیکن اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کیا حال عورتوں کا، مردوں کا، ایک رمضان سے لے کر آخری رمضان تک عید کی رات ہو جاتی ہے، شاپنگ ختم نہیں ہوتی ہے، عید کی رات تمام کی تمام رات جو ہے شاپنگوں میں لگے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو جتنا کم ہو سکے بازاروں میں وقت گزارا کرو، جتنا زیادہ ہو سکے مسجدوں میں گزارو۔ الوداع رمضان کو کہہ رہے ہیں، اچھے انداز میں کرنا چاہیے۔ انما الاعمال بالخواتیم، آپ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ انسان کیسے زندگی گزارا اس کا کوئی یہ نہیں ہوتا، انسان کا خاتمہ کیسے ہوا ہے، انسان کا خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر انسان کا خاتمہ اچھا ہو گیا، انسان کا آخری وقت ہے، موت کا وقت ہے، لا الہ الا اللہ کی تلقین کر لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایسے وقت میں جو ہے شیطان بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے کہ وہ دین سے اس کو پھرا دے۔ اسی طرح حال رمضان مبارک کا بھی ہے، رمضان کے آخری اوقات میں شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، شیطان جو ہے بہکاتا ہے کہ یہ
نعمتوں سے محروم رہے، عبادتوں سے محروم رہے۔ اسی وجہ سے آج ہم لوگوں کی زندگی بازاروں میں زیادہ گزر رہی ہے۔ تو میرے بھائی دو، خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کی رخصتی اچھے کرو۔ یاد رکھو، آپ کے یہاں اگر کوئی مہمان آیا، آپ نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کے پاس مہمان آ کر کے 3 دن ٹھہرا، تینوں دن آپ نے اچھے سے اس کی خاطرداری کی، لیکن وداعی کہتے ہوئے کچھ باتیں ہو گئی تو وہ 3 دن جو اس نے کیا تھا وہ تمام کے تمام احسانات جو ہے مہمان بھول جائے گا، جو آخری بات ہوئی اسی کو یاد رکھے گا۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ رمضان مبارک کی رخصتی جو ہے اچھے انداز میں کرو۔ رمضان کو رخصت کر رہے ہیں، دعائیں کر کے، یا اللہ تو رمضان ہم سے رخصت کر رہا ہے، اگلا رمضان ہمیں نصیب عطا فرما۔ رمضان کی رخصتی پر رونا چاہیے، رمضان کی رخصتی پر رونا چاہیے۔ آج ہماری عادتیں ہیں کہ ہم خوش ہوتے، خوش ایک حساب سے ہو، خوش اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں عید کا دن نصیب کیا ہے، اس اعتبار سے خوش ہونا چاہیے۔ خوش اس اعتبار سے نہیں کہ یا اللہ تو جان چھڑا دیا، روزوں سے جان چھڑ گئی، تراویح سے جان چھڑ گئی، نمازوں سے جان چھڑ گئی، رمضان ختم ہو گیا، ہم لوگ نمازوں کو نہیں جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کی عادتیں ہیں، رمضان چلا گیا، دیکھ لو آج جتنے چہرے نظر آ رہے ہیں یہ چہرے پھر دوبارہ اگلے رمضان کو ہی نظر آئیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان مبارک کی عبادتیں ہمیں یہ سکھلاتی ہیں کہ غیر رمضان میں بھی عبادتیں ہونی چاہیے، غیر رمضان میں بھی اللہ رب العالمین موجود ہے۔ ہمیں مسلمان بننا چاہیے، ربانی مسلمان بنے، رب کے لیے عبادت کرنے والے بنے۔ رمضان مبارک کی عبادت کر کے، اپنی جان چھڑا کر کے عبادتوں سے دور رہنے والی زندگی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو دیکھیے، اسلام کا تصور یہ ہے کہ اسلام جو ہمیں سکھلاتا ہے وہ عبادتیں ہمیشہ کرنی چاہیے، اللہ کی عبادتیں ہمیشہ ساری زندگی کرنی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ نیکیوں کا جب موسم آتا ہے، جیسے رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، جیسے ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، حج کے موسم آ گئے، تو ان مواسم میں ایک انسان مسلمان کو تعلیم یہ ہے کہ اس میں زیادہ عبادتیں کرے۔ غیر رمضان میں عبادتیں مسلسل رہنی چاہیے، ساری زندگی عبادتوں میں رہے، لیکن جب نیکیوں کا موسم آتا ہے ان نیکیوں کے موسم میں زیادہ عبادتیں کرے، نہ کہ صرف اور صرف رمضان کی عبادتیں کر لو، اس کے بعد چاہے جو گناہ کر لو اللہ معاف فرمائے گا۔ ایسی بالکل بھی ہماری زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا تصور نہیں، غیروں کا تصور ہے۔ آپ دیکھیں گے غیروں کے پاس ایسا تصور موجود ہے، غیروں کے عقائد ایسے ہیں ان کے معبودوں کے ساتھ کہ ہم ساری زندگی جو چاہے کر لیں، ساری زندگی جو چاہے کر لیں، کسی کا مال ہڑپ کر لیں، ساری زندگی جو ہے حرام کاری میں، بدکاری میں لگائے، سود خوری میں لگائے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ ہم جتنے چاہے گناہ کر لیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں ان اوقات میں ہم جو ہے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، کسی جگہ میں چلا گیا گناہوں سے وہاں پاک ہو کر کے آ جائیں گے۔ یہ غیروں کا تصور ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کچھ موسم ہوتے ہیں لوگ جو ہے لباس اوڑھ لیتے ہیں، کسی کا کالا لباس ہوتا ہے، کسی کا زعفرانی لباس ہوتا ہے۔ جب وہ لباس اوڑھتے ہیں تو ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم جو چاہے کریں۔ تو مخصوص اوقات میں وہ لوگ جو ہے کپڑا پہن لیتے ہیں، مالا لگا لیتے ہیں۔ تو غیروں کا تصور ایسا ہے کہ ہم چند ایام میں اللہ کی چند ایام میں عبادتیں کریں، چند ایام میں جو ہے گناہوں سے پاک ہو جائے، ساری زندگی جو چاہے کریں۔ یہ غیروں کا تصور ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا تصور ایسا نہیں ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا تصور کیا ہے کہ ساری زندگی عبادت کرنا ہے، جب نیکیوں کا موسم آئے تو نیکیوں کے موسم میں زیادہ عبادتیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہیں۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم جو ہے اپنی اولاد کے بارے میں بڑا فکر کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں چاہے عورتیں ہو، مرد ہو،
बच्चों को अपने साथ नमाज के लिए लेकर के आते हैं, बच्चों को अपने साथ सहरी व इफ्तारी में शामिल करते हैं, तरावी में शामिल करते हैं। औरतें बच्चों को घरों में जगाती हैं, उठाती हैं, उनकी खिदमत करती हैं। अल्लाह तमाम की खिदमतों को कबूल फरमाए। जिस तरह से रमजान में हमारी खिदमतें होती हैं, एक बाप की तरह हम फिक्रमंद होते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने, मेरा बच्चा रोजा रखे, मेरा बच्चा तरावी अदा करे। वही गैर रमजान में आप खुद अपने बच्चों को लेकर के आए। गैर रमजान में आप जहां रमजान में अपने बच्चों को लाते हैं, गैर रमजान में भी बच्चों को इबादतों की तरफ लाना चाहिए, उनको इबादत की तरफ तलकीन करना चाहिए। खासकर जहां औरतें सुबह में सहरी के लिए जितनी पाबंदी से बच्चों को उठाते हैं, फजर की नमाज के लिए जरूर व जरूर उठाया करो। क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, फजर की नमाज अगर छोड़ करके आपके शौहर भी सो रहे हैं, आपके बच्चे भी सो रहे हैं, आप उठ करके अकेली नमाज अदा कर रही है। अक्सर खवातीन नमाजें अदा करती है, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, अल्लाह उनकी इबादतों को कबूल फरमाए। आप जो इबादतें कर रही हैं, आपके शौहर को भी जगाना, बच्चों को भी जगाना आपकी जिम्मेदारी है। आपका जैसा रमजान में इस्लामी घर था, इस्लामी माहौल था, तो कितनी बरकतें आपके घर में थी। रमजान मुबारक में वाक़ियातों में अक्सर जबानों से सुनने को मिलता है, लोगों की ये बातें होती है कि रमजान की जिंदगी बड़ी सुकून की जिंदगी थी। कोई नहीं सोचता कि क्यों सुकून की जिंदगी थी। कारोबारी आदमी भी कहता है कि बड़ा अच्छा कारोबार हुआ, और जो है तिजारत पेशा आदमी और मजदूर आदमी सब की अल्हम्दुलिल्लाह ज़बानी यही बात होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमजान अच्छा गुजरा। जबकि हम लोग रमजान में ज्यादा पैसा सर्फ करते हैं, ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, खरीदारी में, खरीदो फरोख्त में, सदकात व खैरात में। अक्सर पैसा खर्च करने के बावजूद भी हम अल्लाह के शुक्रगुजारी करते हैं कि अल्लाह ने हमें नेमतों से नवाजा, अच्छा रमजान गुजरा। क्या कभी गौर किया है क्यों अच्छा रमजान गुजरा? रमजान अच्छा क्यों गुजरा? जिंदगी रमजान में क्यों अच्छी गुजरी? क्योंकि आपने अल्लाह की इबादत की। अगर यही इबादत अगर पूरे साल रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमेशा आपकी जबानों से रब का शुक्र होगा, हमेशा आप ये कहेंगे कि हमारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुजर रही है। तो इबादतों में रहना चाहिए। अगर इबादतों में रहेंगे घर में भी सुकून रहेगा, इबादतों में रहेंगे तिजारतों में बरकत रहेगी, इबादतों में रहेंगे सेहत में भी बरकत रहेगी, हमेशा जिंदगियों में खैर व बरकत रहेगी। मेरे भाइयों, औलाद के तई फिक्रमंद रहो, औलाद को नमाजी बनाओ, औलाद के बारे में सोचो गुजार रखो। याद रखो मेरे भाइयों, अक्सर वालिदैन कहते हैं बुढ़ापे को पहुंच जाए, वालिदैन बड़े हो जाए, कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। 99% वालिदैन की शिकायतें ये होती है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। अभी बच्चा 8-10 साल का है, बच्चे को बुलाओ तो नहीं सुनता, फोन में बिजी है, फोन की जिंदगी है, माँ भी फोन दे रही है, बाप भी फोन में लगा, बाप भी फोन दे रहा है। तो बच्चे के बारे में हमेशा शिकायत होती है कि अभी छोटा सा है कि बात नहीं मानता, नाफरमान है, ना जो है पढ़ने में उसकी दिलचस्पी है। तो क्या कभी आपने उसके बारे में सोचा कि क्यों नाफरमान होता चला जा रहा है? याद रखो मेरे भाइयों, अगर आप अल्लाह का हक याद नहीं दिलाएंगे, बच्चों को नहीं समझाएंगे कि अल्लाह का हक क्या है, अल्लाह का हक क्या है, अल्लाह का हक क्या है हम पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक हम पर यह है कि अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाजें अदा करे, सदक़ात व खैरात दे, अल्लाह की इताअत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में हमारी जिंदगी गुजरे। अगर आपने अपने बच्चों को अल्लाह का हक याद नहीं दिलाया, खुदा की कसम वो आपका भी हक याद नहीं रखेंगे। चाहे आप उनके साथ कितनी भी नरमी बरतो, चाहे आप उनके साथ कितना भी रहम व करम का मामला कर लो, कभी भी वो आपके फरमाबरदार नहीं बन सकते। क्यों ने आप? क्योंकि आपने उनको अल्लाह का हक याद नहीं दिलाया। आप उनको अल्लाह का हक याद दिलाए, आप उनको नमाजी बनाइए, आप उनको तिलावत कुरान मजीद पढ़ने वाला बनाइए। आप उनकी दुनिया की जिंदगी के बारे में नहीं, दीनी जिंदगी के बारे में सोचिए, दीन के बारे में सोचिए। इंशाअल्लाह दुनिया भी मिलेगी, बच्चा आपका फरमाबरदार भी बनेगा। तो मेरे भाइयों, अपने घरों का इस्लामी माहौल चाहते हैं, जिंदगियों में खैर और बरकत चाहते हैं, तो रमजान में जैसी इबादतें हमारी थी गैर रमजान में भी होनी चाहिए। ये चंद बातें थी, इसके अलावा बातें तो और बहुत सारी हैं।
لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائیں. اللہ رب العالمین ہماری جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غفلت ہم سے ہوئی ہے، جیسے عبادت کرنی تھی خدا کی قسم ہم نے ویسی عبادت نہیں کی، ویسی عبادت ہم سے نہیں ہوئی، یا اللہ تو ہماری کمیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم تیرے دربار میں توبہ استغفار کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سے جو عبادتیں ہوئی ہیں اس کو قبول فرما کر رمضان کے بعد والی زندگی میں بھی ہم کو عبادتوں کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے والی زندگی نصیب عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکتیں عطا فرما. یا اللہ رمضان المبارک کو جیسے رخصت کرنا ہے عبادتوں میں رہ کر کے، ابھی ہمارے پاس جو ہے موقع ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا. اللہ ہم کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم کو اگلا رمضان بھی نصیب عطا فرما تاکہ ہم لوگ اور عبادتیں کریں، اچھی طرح سے تجھ کو راضی کریں. یا اللہ ہم کو رمضان مبارک کا اور ایک مہینہ رمضان مبارک اگلا سال بھی نصیب عطا فرما. یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اگلا رمضان بھی ہمیں عبادتوں میں رہ کر کے زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.